بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اچھا جی، اونٹالوجی آف دا اسٹیٹ۔ اونٹالوجی کو ہٹا دیں، میرا خیال ہے کہ بے معنی لفظ ہے اس اونٹالوجی آف دا اسٹیٹ، اسٹیٹ کی وجودیات، کیا مقصد ہے اس کا؟ The text rejects the liberal myth that a state is neutral, natural. No, a state is in a way natural. Natural کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی تعلقات کا نظام ہوگا، افراد کا اجتماع ہوگا، پرماننٹ، تو وہاں قوت ہوگی اور قوت کا استعمال ہوگا، اس کا ارتکاز ہوگا۔ قوت یا تو جو ہے یا تو اس قوت کے استعمال کو لوگ جائز سمجھیں گے یا ناجائز سمجھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے کسی نہ کسی لحاظ سے جو ہے ریاست ہوگی، ڈپینڈ کرتا ہے اس کی شکل کیا ہوگی۔ تو اس لحاظ سے تو نیچرل ہے، یعنی نیچرل کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی اجتماع کا لازمہ ہے، ریاست کی کوئی نہ کوئی شکل۔ انسانی اجتماع کا لازمہ ہے۔ تو یہ مجھے نہیں پتہ کہ آپ نے یا نیچرل سے کیا مراد ہے۔ نیچرل یعنی ریاست جو ہے ان معنوں میں تو نیچرل نہیں ہے کہ جن معنوں میں جو ہے درخت نیچرل ہے، لیکن یہ کہ جہاں بھی انسانی اجتماعیت ہوگی، the text rejects the liberal that state is social contract based۔ سوشل کانٹریکٹ کی جو تھیریز ہیں، جو نظریات ہیں، وہ ریاست کی جواز کے نظریات ہیں، اور سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد پہ ریاست قائم کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ مجھے اس میں کوئی منطقی تضاد نظر نہیں آتا، لیکن یہ کہ تاریخی طور پہ ریاست جو ہے کس طرح وجود میں آئی ہے اور کس طرح وجود میں آتی ہے۔ جو ریاست نکلتی ہے وہ معاشروں سے نکلتی ہے، اور یہ معاشروں کا ایک پہلو ہے۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو آخری دو نقطہ نظر ہیں، وہ محل نظر ہیں، لیکن یہ کہ نیوٹرل بھی ریاست نیوٹرل ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لبرل ریاست ان معنوں میں نیوٹرل ہے کہ وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیوٹرل ہے، لیکن یہ کہ ریاست کو نیوٹرل کہنے کا مقصد سمجھنا، یعنی ریاست کو نیوٹرل کہنے یا نہ کہنے کا اس تناظر میں جو ہے مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ اکبر، یہ میرا خیال ہے یہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ اچھا ہو رہا ہے، میں سمجھا ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ریاست جو لیبرل ان معنوں میں نہیں ہوتی کہ وہ ایک خاص، یعنی لبرلزم کے بارے میں اگر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لبرل وہ نیوٹرل ہے، تو ان معنوں میں کیا جاتا ہے کہ وہ اقدار خیر و شر کے معاملے میں
یعنی آپ اپنی زندگی کا کیا مقصد یا جواز جو ہے متعین کریں گے، فرد یا معاشرہ، فرد اس میں نیوٹرل ہوتی ہے. اس کو ہم ریجیکٹ ان معنوں میں کرتے ہیں کہ لبرل ریاست ایک سرمایہ دارانہ ریاست ہوتی ہے، اور اگر وہ سرمایہ دارانہ ریاست ہوتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خیر و شر کے معاملے میں نیوٹرل رہے. لیکن کسی اور معنوں میں لبرل ریاست نیوٹرل ہو سکتی ہے، کس حد تک ہوتی ہے یہ امپیریکل یعنی امپیریکل سوال ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ دا اسٹیٹ از ٹریٹڈ ایز، ہم لوگ ہسٹوریکلی کنسٹرکٹیڈ. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. ان معنوں میں نیچرل نہیں ہوتی کہ تاریخی طور پہ اس ریاست کی تشکیل کی جاتی ہے. لیکن ریاست مطلقاً ریاست جو ہے ایک لحاظ سے یہ نہیں، اس کو نیچرل تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ انسانی معاشرتی زندگی کا ایک لازمہ ہے. کلاس سرونگ یہ ہم نہیں مانتے. کلاس سرونگ ریاست کلاس سرونگ ہو سکتی ہے، لیکن ہم تو ریاست کا مقصد ہمارے نزدیک جو ہے حق کی خدمت ہے. اور جو سرمایہ دارانہ میں کلاس سرونگ ان معنوں میں نہیں ہوتی کہ وہ جو ریاست سرو کرتی ہے وہ سرمایہ کو سرو کرتی ہے، کسی کلاس کو نہیں کرتی. اور اگر کسی کلاس کو کرتی ہے یا افراد کے گروہ کو کرتی ہے تو اس معنی میں کرتی ہے کہ وہ سرمایہ کے خادم یا سرمایہ کے بارے میں ان کی جو یکسوئی ہوتی ہے وہ دوسروں کی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ. فائنینشلی کنسٹیٹیوٹیڈ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی فائنانس چاہیے اس کو، یعنی وہ ٹیکس لگاتی ہے ریاست، تو یہ تو ٹھیک ہے. ٹیکس کے بغیر جو ہے ریاست چلانا بہت مشکل ہے. لیکن اور سرمایہ داران اگر اس سے یہ مراد ہے تو یہ ٹھیک ہے. کورسولی مینٹین کوشن جو ہے وہ جائز، اکثر لوگ جو ہے اکثریت جو ہے اس کو جائز سمجھتی ہے، ورنہ یہ کہ کوشن کو زیادہ عرصے برقرار نہیں رکھا جا سکتا. تو اس لیے ریاست کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے افراد کو باور کرائے کہ وہ اس کی جو قوت کا استعمال ہے وہ جائز ہے. Ontological claim سرمایہ دار the capital state is not accidental. اس کا کیا مطلب؟ اگر وہ ہسٹوریکل ہے تو ایکسیڈنٹل بھی ہے عنوانوں میں، لیکن یہ کہ وہ خود بخود وجود میں نہیں آئی. لوگ یعنی سرمایہ داروں، سود خوروں نے پرانی ریاست پر قبضہ کیا اور اس کو پھر جو ہے ایک نئی ریاست بنایا اپنے مفادات کے لیے، تو یہ ٹھیک ہے. اٹ از این انسٹرومنٹ فار ریپروڈیوسنگ کیپٹل، یعنی جو موجودہ ریاست ہے وہ سرمایہ کی خادم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ان معنوں میں مطلب ہم کہتے ہیں کہ ریاست ٹوٹلائزنگ ہے، وہ ان معنوں میں صحیح نہیں ہے کہ جو چیز ٹوٹلائزنگ ہے وہ سرمایہ ہے، اور سرمایہ ہر چیز پہ قبضہ کرتا ہے، ریاست پہ بھی اور فرد پہ بھی اور معاشرے پہ بھی. ہسٹوریکل آنٹالوجی، تو میرے جو طرز تفکر ہے اس میں ہسٹوریکل آنٹالوجی بھی ایک بے معنی لفظ ہے. دا پیسج پریزنٹ کیپٹلزم ایز ہسٹوریکل رادر دین ایٹرنل. ٹھیک ہے، یہ درست ہے. ہسٹوریکلی سیکوینس مینشن اٹالین سٹی اسٹیٹس، ڈچ ریپبلک، انگلش ریولوشن، بینک آف انگلینڈ وغیرہ، یہ ٹھیک ہے. امپیریلزم درست ہے. امپائر نہیں، امپیریلزم. آنٹولوجیکل امپلیکیشن، یہاں آنٹولوجیکل امپلیکیشن مطلب یہ ہے کہ ریاست کے the state's historical nature implies
capitalism is contingent. Capitalism is contingent because it is itself historically, उसमें सीधी बात यह है कि हिस्टोरिकली इमर्ज हुआ है, तो जब एक बार इमर्ज हुआ है हिस्टोरिकली तो वो ख़त्म भी हो सकता है. अब कब कैसे ख़त्म होगा तो ये एक एम्पिरिकल क्वेश्चन है. तो इसका रियासत से सच कोई ताल्लुक़ नहीं है. ये तो जब आप रियासत की नेचर की बात करते हैं और सरमायादाराना रियासत की बात करते हैं, वो उससे मुख्तलिफ है, सरमायादारी की बात से मुख्तलिफ है तसव्वुराती लिहाज से. तो जो सरमायादारी है वो कंटिंजेंट है, लेकिन ये कि इन मानों में रियासत कंटिंजेंट नहीं है, क्योंकि जहाँ मुआशरा होगा रियासत तो होगी. हिस्टोरिकली प्रोड्यूस ठीक है, देयरफॉर हिस्टोरिकली डिस्ट्रक्टिबल, ये भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कब होगा कैसे होगा, उसके लिए जो है उसके अंदरूनी तज़ादात और बैरूनी जो क़ुव्वतें कितनी कमज़ोर हैं वगैरह. फाइनेंशियल ऑन्टोलॉजी किस चीज़ की, ये भी बेमाना लफ्ज़ है. द पैसेज गिव्स फाइनेंस ऑन्टोलॉजिकल प्रेमिस. सरमायादारी की तरक्की याफ्ता शक्ल है, इसलिए फाइनेंस क्या है? फाइनेंस की इन मानों में सूद है, यानी फाइनेंस में ये होता है कि आप पैसे पे पैसा कमाते हैं, तो उसमें आपको खर्च करने की हाजत नहीं रहती, ये कम हो जाती. तो उसमें सूद जो अहम है, स्पेकुलेशन अहम है, ठीक है, फाइनेंसियर्स अहम है. उसकी जो मौजूदा शक्ल है वो मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है. मनी मार्केट जो है जहाँ तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट ये दोनों जो है फाइनेंशियल मार्केट्स हैं. उनमें फ़र्क ये है कि मनी मार्केट जो है उसमें शॉर्ट टर्म जो डेट है वो बेचा और ख़रीदा जाता है, और जबकि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म. और कैपिटलिज्म सरमायादारी जिस तरह जो है मैच्योर होती है तो उसमें फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट्स जो हैं वो सबसे कवी मार्केट्स बन जाती हैं, और जो पैदावारी मार्केट्स हैं वो पीछे रह जाती हैं. उसके वजूहात हैं, वो हमने उस पर बात की है, सब यहाँ उसका मौका नहीं है. फाइनेंस इज़ नॉट सेकेंडरी टू कैपिटलिज्म. फाइनेंस इज़ मोस्ट is the heart of capitalism, because सूद और सूदखोर जो हैं वो ये जमा बुराई जमा के जो है पुराने सबसे पुराने जो है वो तजसीम है. लेकिन ये कि अब जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं अब हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा हावी भी हो गई हैं दूसरे तमाम सनत पे भी, तिजारत पे भी. It is foundational to capitalist sovereignty today, या आज, हमेशा नहीं. इसलिए मतलब ये है कि स्टेट कैपिटलिज्म में जो है कैपिटलिज्म जो है वो सॉवरेन होता है, लेकिन ये है कि उसमें लाजमी नहीं है कि वो फाइनेंशियल कैपिटल हो. To align with monetary ontology, credit ontology. यहाँ ontology का जो मकसद जो है बिल्कुल वाज़ेह नहीं है. ये debt based sovereignty theories ये क्या है? debt based sovereignty theory यानी मतलब ये है कि कर्ज के ज़रिए जो है मुल्कों को फंदों में फंसाया जाता है और उस पर जो है सरमायादाराना मुल्कों की जो है जबर नाफिज किया जाता है उनकी पॉलिसियाँ. ये ठीक है, ये IMF का किरदार है, ये अमेरिका. पॉलिटिकल थियोलॉजी ये लफ्ज़ सही नहीं है, सियासत इस्तेमाल करें. सियासत
The passage implies that the constitution replaces divine sovereignty with financial sovereignty. یہ ٹھیک ہے، یعنی سرمایہ کی حکومت قائم ہوتی ہے، سرمایہ دارانہ ریاست جو ہے سرمایہ کی حکومت قائم کرتی ہے. اس طرح اسلامی ریاست جو ہے اسلام کی حکومت قائم کرتی ہے. تو بہت واضح ہے. God center order to capital center order. This is essentially a political theology. اس کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے والا صحیح ہے. Ontology of coercion. یہاں بھی ontology کا معنی جو ہے کوئی The passage assumes coercion is essential to capitalism. Coercion is essential to any state. کوئی بھی ریاست ہو اس میں coercion تو چاہیے، لیکن coercion کا جواز کیا ہوگا؟ اچھا، دوسرے معنی میں کوشچن جو ہے اسینشیل ٹو کیپٹلزم ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ سرمایہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ خواہشات کی عبادت کرتے ہیں. اور خواہشات لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں. ہر آدمی میں جو ہے جمع کرنے کی خواہش وہ لازمی نہیں ہوتی. لوگوں میں اگر جمع کرنے کی خواہش پیدا بھی ہوتی ہے، اور اگر خواہش ہو بھی تو اس کو اس یکسوئی کے ساتھ ہر آدمی نہیں انجام دیتا. تو کوشن جو ہے وہ لازم ان معنوں میں، لیکن یہ کہ اس کو چھپانے کی بھی اہمیت ہے. تو یہ جو پچھلے میں نے کانٹ پہ لکھا ہے اس کے تیسرے سیکشن کو آپ پڑھیں تو اس میں ساری وہ بات میں نے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر اس کو آپ کو state functions mention legal condition, financial condition, coercive condition. legal law بھی ایک اہم ذریعہ ہے coercion کا. markets are not natural freedoms. markets spontaneous نہیں ہیں. مارکیٹ جو ہیں سرمایہ دارانہ مارکیٹ سے اسپونٹینیس نہیں ہے، لیکن یہ کہ دوسری مارکیٹ جو غیر سرمایہ دارانہ مارکیٹس ہیں ان کو جن کو آپ بازار کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسپونٹینیس ہے ایک لحاظ سے. دے ریکوائر لا فورس انفورسمنٹ انسٹیٹیوشنل وائلنس. یہ ٹھیک ہے. سوشل آنٹولوجی کافی رہ گیا تو اس کو یہاں روکتے ہیں، اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب